اور آج کی ہمارے اس محفل پاک میں خوبصورت بانی محفل نہایت قابل احترام مقام بابا دی محمد روشن دین صاحب اور محمد صدیق صاحب، محمد نذیر صاحب اور محمد جمیل صاحب اور محمد سلیم صاحب اور محمد ندیم صاحب۔ حضرات محترم، آج کے ہمارے اس محفل پاک میں مہمان خصوصی نہایت قابل احترام محترم مقام سائیں محمد اختر علی چشتی صاحب اور بابو جی پیر محمد جوید بٹھولوی صاحب اور محترم مقام نہایت قابل احترام رانا محمد عثمان صاحب فخر گجرانوالہ سے، اور نہایت قابل احترام محترم مقام شیخ محمد مبشر علی صاحب اف گجرانوالہ سے، اور ماشاءاللہ ہماری اس محفل پاک کی رونق نہایت محترم مقام اور قابل احترام ننہ منہ ثنا خان جناب محمد علی صاحب، رونق کے محفل محمد علی صاحب، اور بانی محفل جناب چوری محمد عتیق صاحب اور چوری محمد تنویر صاحب۔ حضرات محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، ٹائم 11 بج چکے ہیں انشاءاللہ۔ بس میں بھائی تنویر صاحب نے فرمایا کہ 2-4 شعر تسی پڑھنا ہے تو میں علامہ صاحب سے حوالے کرنا چاہنے تھے، میں بلا تمہیدی دعوت دے چھڑنا، تنہوں پتا میں بے لوس پڑھنا ہوں۔ حضرات محترم، میرا بھائی بڑی خوبصورت عادی پیش کر رہا تھی، میں کہنا ہر شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، کرے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جیدہ یقین دے مانے نہ کہ ہر شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، نعرہ علی کے نام کا ہر کوئی لگا نہیں سکتا، جب تک علی کے بچے کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب تک علی کے بچے کسی کو اجازت نہیں دیتے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اج منگ لو جو بھی منگنا ہے، ایتھو میری سرکار نے لنگنا ہے، انہیں رہ جانا جنہیں سنگنا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تے چور دیاں راواں نوں چکے نہیں پیندے، کرم دیاں چھلاں نوں دکے نہیں پیندے۔ ناصر جو بھی منگنائی مدینے جو منگ لئی، مدینے جو تینوں دکے نہیں پیندے۔ ناصر جو بھی منگنائی مدینے جو منگ لئی، مدینے جو تینوں دکے نہیں پیندے۔ ناصر جو بھی منگنائی مدینے جو منگ لئی، مدینے جو تینوں دکے نہیں پیندے۔ حضرات محترم، حسین دکھیاں دا آسرا ہے، حسین مظلومہ دی صدائے، اے سارا زمانہ حسین دائے، حسین دا گھر وفائی وفائے، حسین دی اممہ اے نبی دی دیئے۔ اجے بھی پوچھنا ہے حسین، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ لاجبل سید اینا دا گرانہ، جنت دا مالک اینا دا حنانہ، اے پانچدن دے دردوں اے مانگدہ زمانہ، اینا دا نوری ہر ایک جیے۔ اجے بھی پوچھنا ہے حسین، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ حضرات محترم، جس مال وچ عیب ہوئے کدی مال نہیں وکیا، صدا وک دینے بے لجے، کدی لجپال نہیں وکیا، زمانہ وک گیا ہے۔ اینا تختان دے تاج علی ناصر جے نہیں وکیا تے کربلا وچ علی دلال نہیں، جے نہیں وکیا تے کربلا وچ علی دلال نہیں وکیا۔ اور جدو ٹریے حقیقتاں لبنے نو، روشن دل والی جدو میں نندی، میں تے لینا پانچ دن دا نا یارو، جدو میری طبیعت بے چین ہوندی تے جے نہ چڑھدا حسین دا سر نیزے، آج گاما وچ ساری کونین ہوندی۔ مٹ گیا جس کتے دا نام ناصر، ہر پاسے حسین حسین ہوندی۔ مٹ گیا جس کتے دا نام ناصر، ہر پاسے حسین حسین ہوندی۔ اور آخری جملہ کہ مول کون حسین دا دے سکتا ہے، او پیر بڑا انمولے، او دلبر فاطمہ زہرہ دا، حیدر دا سونا ڈولے، حق سجدی بن مہکار آیا، او دا حاکم ہر کولے، چلیا مجبور حسین نو نہ سمجھی، ہر چیز حسین دے کولے، چلیا مجبور حسین نو نہ سمجھی، ہر چیز حسین دے کولے۔ حضرات محترم، میری حاضری مکمل ہو چکی ہے، اور آخری جملہ میں شہر گجرانوالہ سے میرے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ آخری جملہ ہے۔ اگر میں بھائی تنویر صاحب نے پوچھا کہ تسی حضور دا ملاد بنا دے ہو
تے کیوں مناندے ہو تے انہاں دا کی جواب ہوگا؟ اگر میں اپنے مہمان گجرا والے تو جڑے مہمان نے انہوں نے پوچھا کہ انہاں سفر کر کے آقا لجپال دے ذکر چاہ کے بیٹھے ہو تے کیوں آگے بیٹھے ہو؟ میں شارٹ کر دینا، میرا تے تہاڈا یہی فیصلہ ہے۔ حضرات محترم شعر لکھدا ہے کہ پتھر دے وچ کل نہیں لگدا، جیڑا بندہ جملے تے سبحان اللہ نہ بولیا میں سمجھنا کہ ریونڈ آیا ہے، تے جیڑا بندہ گج کے رج کے سبحان اللہ بولے گا میں سمجھنا حضور دا پکا تے سچا غلام بیٹھا ہے۔ میں تانوں دسن لگا بھائی تروی صاحب حضور دا میلاد کیوں بنا دے نے تے کرامت ساؤنڈ والی اتنا خوبصورت ساؤنڈ کیوں چلاندے نے، انہاں دا بھی ذکر کردا۔ شعر لکھدا ہے کہ پتھر دے وچ کل نہیں لگدا، اے چکڑ دے وچ کل نہیں لگدا، اوے کی کریے سرکار دے باجو، اوے ناصر ساڈا دل نہیں لگدا، جیدہ سرکار باجو نہیں نہ دے لگ رہا کہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، گج کے بولے سبحان اللہ، راج کے بولے سبحان اللہ۔ لو جی آخری جملہ اللہ کرے جیڑا بندہ سب دوچی سبحان اللہ بولے اور کدی سکولوں فیل نہ ہوئے ہن بولے سبحان اللہ۔ حضرات محترم اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، نہایت قابل احترام محترم مقام حضرت علامہ مولانا پیر محمد سواگی صاحب ماشاءاللہ مان اللہ سواگی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک نعرہ لائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بول میرا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک خوبصورت محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس ٹھیک ہے طارق بھائی کسنا کو پکا پکا رکھنا ہے۔ حسنی نے تھوڑی آواز بند کر چل۔ بیٹا بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ تسی مینوں بعد وچ ملے آ جائیں، میں لنگر دیا گا تھانوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اج تسی دیہاڑی نہیں لانی، تسی اج میلاد سننا ہے۔ اصل وجہ کی ہے میں یقین ہے بھائی بیٹھے ہو تسی، میں راتی بھی اکاڑا شریف سی تے کم از کم 3-4 بابے نا میرے اگے بیٹھے تے کم از کم عثمان بھائی انہاں دی عمر 50 اور 55 دے قریب۔ اے جڑے پڑھن دے ہوندے نا جی انہاں نوں کوئی کمی نہیں آندی، تسی دے رہے ہوندے ہو، اللہ تعالیٰ اور اتنا عطا فرمائے۔ یہ حضور دی محفل ہے، تساں نہ کسی مولوی تے احسان کر رہے ہو نہ کسی پیر تے احسان کر رہے ہو، یہ حضور دا دیتا لنگر ہے، تسی سیدہ دی جتی دا صدقہ دے رہے ہو۔ میں راتی اپنی زندگی دے اندر میری کم از کم 39-40 سال عمر ہو گئی ہے، میں طارق بھائی راتی میں بڑا ہی افسوس ہویا ہے، میں بڑا ہی دکھ لگا ہے۔ 3-4 بابے نا اگو اینج چادرہ بچھا کے بیٹھے، وہ اسی پیر محل جائیے تے اتھے انہاں ٹوکرے بنائے نے، وہ جڑا برات تے پیسے چھڑ دو اگو اینجی کر چھڑدا تھلے کچھ آوے تے کسے ویل جاوے۔ وہ 3-4 بابے انہاں دا مینوں لگدا شاید مشن ہی ہوندا سی روزانہ، اینج کہ چادر بچھا کے رہو، جیدہ مال آوے چادر تھلے۔ میں حیران بھی ادھر کیڑا کھو بڑے ہیں، اور میں جو 3-4 بابے نو اٹھایا نا یقین جانو 5-10 ہزار روپیہ انہاں دے تھلوں چادریں چوں نکلیا تے میں بڑا دکھ لگیا، بڑا دکھ لگیا۔ میں انہاں بابے نو آکھیا ہے میں بڑا تکلیف ہی ہے تھوڑے تے تھوڑے کھانا ویکھ کے تھوڑے کام ویکھ کے تسی تے سارے
محفل کی کم ہی ہے بابا جی کہنے کہ تسی نمازاں پڑھتے ہونا کہ مقدر تہجد گزار ہے کہ بابا پھر کوئی شاید قبول نہیں جب تک بندہ چور ہوئے توبہ نہ کرے تو اللہ کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے۔ یہ سارے بچے جی بچے نے جگہ جیسے وہ خوشی پڑھاتا ہے بھائی کسی 10 یہ بات نقصان ہوتا نہیں ہوتا یہ آج محفل کی چوری کی تھی نا یہ تھوڑے جو بڑے ہو گئے یہ کسی کی جیل میں کیونکہ انہوں نے جس ٹائم انہوں خرچہ نہیں ملنا پھر چوری کی اس واسطے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا انہوں نے کسی بالکل سمجھایا ساڑھا حق بنتا ہے جانے والی کوئی نہیں مار اگر کوئی پرسوں لگ بھی جانا اس واسطے بڑی مہربانی اپنے بچوں سے اچھی تربیت کہ جتنی اسی اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ سارا بچہ شکریہ ساتھ میرے دوسرے بھائیوں میں اپنے گھر ہی چاہے بیٹھا میرے ویر نے اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی معزز مہمان شہر گجرانوالا سے پہلوانا دے شہر سارے سارا فخر ہو میرے بھائیوں کا فخر ہو کسی تشریف لائے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے درود شریف پڑھو میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لانگا 11 بج کے 11 منٹ ہو گئے تے آپ انشاءاللہ 12 نہیں بجن دینے آپ مکا دینی ہے بڑی مہربانی آپ سارے ایک ادھی بار درود شریف پڑھو لالا جی گوڑے تھلے کر لو بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ زندگی عطا ہو اگر تھکے ہوتے میں آتا کہ دبا دینا تھوڑی بڑی مہربانی بہت شکریہ پڑھیے درود شریف السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بیلی درود شریف پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا مائک والی میں بالکل اختصار دے نال استاد جی قبلہ تشریف فرمانے طارق بھائی معزز مہمان میرے بھائی بیٹھے ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضور دا فرمانے علی شان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سزان مقصد ہے اب اکرانا سپیکر کے جتنی ایسائی کو کھلائیے خلاصہ سے بولا پڑا مقصود ہے گل مسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے شاہ بیٹا بیٹھ جائے آپ بس ایک جگہ پہ کھڑی کر کے بیٹھ جائے حضور نے فرمایا جڑا میرا امتی شب جمعۃ المبارک میری ذات تے 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے بڑی توجہ چاہوں گا اپنے بڑے بھائیوں دی جتنے میرے ساتھ جڑا میرا امتی 10 مرتبہ میری ذات تے درود شریف پڑھے قیامت والے دہاڑے میں محمد کریم علیہ السلام اپنے امتی دی شفاعت فرماواں گا میں امید رکھنا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نکے بھائی تو لے کے مبشر بھائی تو لے کے عثمان بھائی بھائی جان تو لے کے طارق بھائی اوے بھائی توانو شیخ رشید دا واسطہ او بھائی ہلو توانو او دا واسطہ دیتا جدا کوئی بھی نہیں تو چپ کر جاؤ
ہوں تاری آواز نہ ہے تو انہوں چھک کے تھلے لے آنا تھا میں حیران ہو گیا بھی ادھر بھی کوئی گل نہیں آواز کتوں آ رہی تنویر نے میں لگا اتنے وکھرے ہی چاڑے ہیں یہ بھی وکھرے پہ چڑھ جانا ہے حضور فرمایا جڑا میرا امتی کتنے مرتبہ درود شریف پڑھے ایک بار سارے با جماعت ہو کے میں نے سدرہ شریف دے مریدو جواب دو ذرا بچے ہو کتنے مرتبہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گل بڑی قیمتی ہے بڑی مہربانی سیانے بندے میری گل نو سنے جی شب جمعۃ المبارک اے جمعے والے دن دی شان میرا نبی خود بیان کر رہا ہے قاری حنیف صاحب جڑا بندہ بھی جڑا 10 مرتبہ میری ذات ببرکات درود پڑھے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دیہاڑے اپنے امتی دی شفاعت فرماواں گا بابا جی یقین جانو میرے ایسے ایسے دوست نے جڑے 10 مرتبہ نہیں سوا لکھ مرتبہ روزانہ آل مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دینے سوا لکھ مرتبہ قبلہ کاری صاحب درود و سلام پڑھ دینے اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا امتی میرے تے کثرت نال درود پڑھے ایک نکی جن صورت ہے تو اسے سارے یاد کیتی پھر دے ہو صورت الفاظ نے اِنَّا آتَيْنَا کل ماشاءاللہ اچھا جنہاں نو آؤں دیو بولو اِنَّا آتَيْنَا کل اس کوثر دے بہت ساری معنی نہیں اس کا معنی سفیدی بھی ہے اس کا معنی بھلائی بھی ہے اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے بہت ساری معنی نہیں دے لیکن سرکار فرماتے نے جدوں میں شب معراج گیا نا تھوڑی توجہ ہے شب معراج میں آسمانت گیا نا تے جدوں میں سدرہ تو بعد لا مکان دیاں بلندیاں طے کیتیاں تے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ایک نہر چک کے میرے اگے رکھ دیتی نہر نو اٹھایا تے میرے سامنے رکھ دیتی تے میں جبریل پاک علیہ السلام نو پوچھتا سی جبریل اے دس بھی نہر کیڑی ہے یہ نہر کیڑی ہے میرے آقا علیہ السلام نو جبریل عرض کردنے حضور اے او گفٹ ہے ادھا نائے کوثر اللہ نے تجھ محمد کریم نو ایک گفٹ عطا کیتا تو آڑے تے خدا رحمت دا نزول فرمایا اچھا جڑی میں گل تو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو لطف آئے گا یہ کوثر دی نہر ہے سرکار فرماتے نے میں جدو ویکھیا نا ان دے وچ دودھ تو چٹا پانی شہد تو مٹھا پانی اور وہ ارد گرد نہ سجے کھبے پرندے ہی پرندے تے سرکار فرماندے نے بڑی خوبصورت نے تے جدو واپس حضور آ گئے تے آپ نے صحابہ وچ گل کیتی جی میں تواڈے سامنے کر رہا ہوں تے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایڈے جو خوبصورت سن آپ مسکرا کے فرماندے نے ابو بکر وہ جڑے خوبصورت وہ کھان وچ بھی بڑے لذیذ ہوندے ہیں اے جڑی میں گل سمجھانا تساں سمجھو ہن حضور فرماندے نے اے جڑی کوثر ہے نا جڑا دودھ تو پانی ایندا مٹھا تے چٹا تے شہد تو مٹھا تے لذیذ خوبصورت پرندے میں اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ اے جڑی نہر تساں مینوں عطا کیتی گئی اے سب نبیوں نو دتی ہے سبحان اللہ پوری توجہ چاہنا اپنے بھائیاں دی میں میرے ویر بیٹھے ہو اے میرا بابے میرے بزرگ نے میرا بھائی ہے چھوٹا حافظ صاحب عتیق بھائی بچے بیٹھے نے میرے پوری توجہ چاہواں گا مینوں تساں گل سن کے میرے نبی دا فرمان سن کے اگر نبی دا امتی خوش ہو گیا نا اللہ بھی خوش ہو جائے گا تے زہرا دا بابا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا میری یہ تمنا ہے بابا جی یقین جانو یا اللہ اے جڑی نہر ہے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نو عطا کیتی گئی ہے فرمایا نہیں اے صرف تجھ محمد نو عطا کیتی گئی ہے
اور میں تانوں گفٹ کیتا تے آقا فرماندے نے میں اپنی امت نو گفٹ کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اور میں نو تسی دسو میں نو طارق بھائی کو گفٹ دے. چلو گجران علی عثمان بھائی ہون آئے نے, سنگی آئے نے, بڑے ویر آئے نے, بیلی آئے نے. میں نو کو گفٹنگ کرن میرا حق نہیں بنتا میں اس گفٹ دی عزت کروں جی. اچھا جڑا بندہ انجن کردہ میں نو لگ دے انہیں کل دا جمعہ مشکل ہی پڑھنا ہے. مہربانی کرو تھوڑا جلہ زبان دیتی ہلو چلو ذرا شاباش ماشاءاللہ. بے کوئی بندہ میں نو گفٹنگ کرے گفٹ دوے تے میں او دی قدر نہ کراں تے میرا پر ہمیں نو کیا آکھے گا مولوی صاحب تیری پاک بڑی چنگی سی تو ملیا بڑا اچھا ہے یار تو جنا بڑا چنگا سے پر تو میرے گفٹ دی قدر بولو گفٹ دی قدر انہا کلے ہمیں نو نہیں آکھنا انہا بابے نو بھی آکھنا ہے انہا مولانا حنیف صاحب نو بھی آکھنا ہے انہا میرے برا نو بھی آکھنا ہے چنگا تیرا بیلی سی اساں گفٹ دیتا ہے تو انہیں ساڑی گفٹ دی قدر ہی نہیں کی تھی. جلے ہو سمجھانا تھا پہ اچھانا اللہ نے مصطفیٰ نو کوثر دا گفٹ عطا کیتا ہے. محمد نے اپنی امت نو کوثر دا گفٹ عطا کیتا ہے. آقا جانی فرماندے نے جیڑا میرا امتی کثرت نال محمد و آل محمد دے درود پڑے گا میں محمد دا وعدہ ہو گیا حوض کوثر دا پانی پی کے جنتی تشریف لے کے جائے گا. اس کوثر دا پانی پی کے جنتی تشریف لے کے جائے گا. ایماندار نہ دسو میں نو آقا کریم دے پیارے غلام بیٹھے ہو جدہ لجپال مصطفیٰ نے اتنا سانو فرما چھڑیا ہے کہ میں اپنی امت نو گفٹ دے چھڑیا تے امتی دا حق نہیں بندا. انہوں صبح بھی میرے اٹھ دیا نبی تے درود پڑھے ٹردیاں بھی نبی تے درود پڑھ دے سونیاں بھی میرے نبی تے درود پڑھے. درود پڑھنے والے تے خدا دی رحمت ہوندی ہے. میں تنو عرض کرنا چاہنا جڑا بندہ چاہندہ میری اولاد میری گل نہیں مندی درود پڑھ. جڑا بندہ چاہندہ میرے گھر چ رزق دی تنگی آگے نبی تے درود پڑھ. جڑا بندہ چاہندہ میرا چلدا کاروبار بند ہو گیا محمد و آل محمد تے درود پڑھ. جڑا بندہ چاہندہ میرے گھر وچ معاذ اللہ کو جادو شادو پہ گیا انہوں میں گزارش کروں گا محمد و آل محمد تے درود پڑھ. جڑا بندہ چاہندہ ہے میں چھیتی چھیتی کعبہ ویکھا ہاں او محمد و آل محمد تے درود پڑھ. ہن میں آخری جملہ بولنا چاہنا جڑا بندہ چاہندہ ہے قیامت والے دہاڑے اللہ میرا نامہ اعمال میرے سجے ہاتھ وچ پھڑا دے او کثرت نال محمد و آل محمد تے درود پڑھیا کرے. کیوں اے جنت وچ بھی بادشاہی حسن حسین دیے دنیا وچ بھی بادشاہی مولا حسن حسین دیے. اس واسطے جتنے بھائی بیٹھے ہو ذرا بابازی بلند ایک دیوار درود سے پڑھو. میں انشاءاللہ اختصار نہ جڑا وعدہ کیتا ہے ایک دو حدیث پاک عرض کر کے بادشاہاں دی بارگاہ سلام تے اجازت چاہواں گا. پڑھیے ذرا درود سے والصلاۃ ہو جڑا چاہندا مینوں کوثر دا پانی عطا کیتا جائے پڑھو ذرا گل سن کے ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام. حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولے دا تاجدار طارق بھائی پیر مہر علی شاہ دا فرزند ارجمند پیر گیلانی حضرت سید نصیر الدین نصیر شاہ جی گیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بھائی انہاں دا لکھے ہوئے کلام حسن میرے التوجہ ذرا آپ دے لکھے ہوئے کلام دے دو تین اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اگلی گلہ ایک دو اجازت چاہواں گا. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے جنہ جنہ دا جی کرتا بولے گا میرے نال لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو دل کو متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں جنہ جنہ دا جی کردہ بولو ہم تو دل کو متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور حاضروں نور و بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے
اللہ زندگی عطا فرمائے تہانوں میرے بھائیو میرے واسطے نیجے پڑھنا یقین جانو عثمان بھائی لئی نہیں پڑھنا یار جناب سعید جی واسطے نیجے پڑھنا بیلیو جناب بھائی عتیق واسطے نیجے پڑھنا سنگیو باب رمضان واسطے نیجے پڑھنا سنگیو علامہ حنیف قادری لئی نیجے پڑھنا سنگیو جڑا چاندہ میری زندگی دی عاقبت گزر جائے حضور دا صدقہ عشق محمد دی دولت آ جائے اس بندے نو دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں مل کے آنکھوں میرا لو مدینے بسم اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے اور بڑا خوبصورت شعر جو اردو کو سمجھتے ہیں جوانوں ان کے لیے دعا کر رہا ہو شعر سنیے قبلہ شاہ جی کیا فرماتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے یقین جانو میرے بھائیو آج میں بھی ٹر جانا تُشا بھی ٹر جانا ہے اے صدا کسے نہیں ہو بینا میاں صاحب فرمانے صدا نہ باغا بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اتباری صدا اتھے بیٹھ نہیں رہنا سب ٹر گئے وارو واری آج میں بھی ٹر جانا تُشا بھی ٹر جانا ہے پتہ نہیں زندگی دے اندر مرن تو پہلا پہلا مصطفیٰ دا دیدار ہونا کہ نہیں ہونا میں گزارش کرانگا اپنی دعا میں جے لفظ آکھیا کرو یا اللہ جدا میرا آخری سانس آئے میرا خاتمہ بالایمان تے کر دوی یقین جانو تسی جتنے معزز مہمان بیٹھے ہو جٹ برادران خدا دی قسمیں حضور دے غلام بیٹھے ہو مر جانا ہے کسے بیلی قبر چ نہیں ہونا تیرے باپ نے تیری قبر چ نہیں ہونا تیرے استادہ نے تیری قبر چ نہیں ہونا تیرے یاراں تے بیلیاں تیری قبر چ نہیں ہونا جدے نال تکے بے کے کھانا انہیں کوئی نہیں ہونا جدے نال باربیکیو کھانا انہیں کوئی نہیں ہونا جدے نال مچھلیاں تے فشتے شوار میں کھانا ہے انہیں قبر چ نہیں ہونا میرے ویر بیٹھے ہو جدہ ملار سجا کے بیٹھے ہو جدو 70 من مٹی تھلے ٹر جانا ہے ادو قبر چ زہرا دا بابا تشریف لے آئے گا اساں تے ہن بھی حضور دا ذکر کر لیا اساں تے اتھے بھی یقین جانا عثمان بھائی چھوٹے بھائی اساں اتھے بھی آئیا کھڑا ہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے جڑا چاندہ میری قبر چ حضور دی زیارت ہو جائے ادھر انج ہاتھ اٹھا کے آخر ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں یقین جانو میری سرکار دے دیوالو جناب قبلہ طارق بھائی لفظ سنیا جدرا سید نصیر الدین نصیر شاہ جی کیا فرماتے ہیں بسم اللہ اللہ آپ کے زبان کی عطا فرمائے لفظ سنیا جے بسم اللہ میری جان جگر بھائیو پیر نصیر الدین نصیر جی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک جھلک آج دکھا جسی ساتھ سے چپ ہو گئے ہو ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی کہ کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے جڑا جڑا حضور دے دیدار لے آیا ہے او ذرا بولے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ماشاءاللہ شکریہ بھائی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں
یقین جانو آخری جملہ پڑھ رہا قبلہ بسم اللہ ماشاءاللہ یقین جانو الحمدللہ میں نبی دا گھر ایک باری نہیں حضور دا گھر دو باری نہیں میں آقا جانی دا گھر بابا جی 20 باری ویکھے آئے اللہ دی عزت و جلال دی قسم 21 باری میں سرکار دے مدینے گیا ہوا لیکن جدو بھی گیا ہوا نوائی دا کو مصطفیٰ دی محبت نظر آیا ہے لیکن قبلہ شاہ جی کیا فرماتے ہیں ندیم بھائی اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے شعر سنیے گا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا آجی سب تسی دے اتھے رہے سنے ہو درہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اچھا جنہوں شرم ہوں دیا نہ بولے آجے جنہوں نعت رسول سن کے مدہ آ رہا بولو یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور آخری شعر دے مقطع سنیے گا بسم اللہ بھائی جان اللہ آپ کے بچوں کی خیر فرمائے مقطع سنیے ذرا پیر لشیر الدین لشیر شاہ جی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری گو نشیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے میرے بھائی قادری ملنگا اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد بڑی عقیدت و محبت نال ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب التعظیم واجب الاحترام معزز و محتشم میرے مسلک دی عظیم جید مقتدر مشایخ علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج دی ماشاءاللہ سالانہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ بامقام رہائشگاہ بابا جی محمد روشن دین صاحب گاؤں اچھا ماشاءاللہ جاتری روڈ منڈی فروق آباد پچھو مانا والا ایویں نا جی اگے جاتری روڈ تے پھر فروق آباد تے پیچھے مانا والا شریف تاں تے شریف نہیں بول دے گجراں والی والے بول رہے نے ساڑھے مانا والے برا نہیں بول دے چلو زندگی ہوگا تھوڑی میں انتہائی مبارک بات پیش کرنا بھائیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے کریم نبی دا صدقہ میرے بزرگاں دے اس کاوش نو خلوص نو اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ بھائی چودھری محمد تنویر کمبو صاحب انہوں نے اپنے دادا جان دادی جان دے سال ثواب لئی پاک محفل دا تمام کیتے اللہ تعالیٰ بزرگاں دے درجات بلند فرما کے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے میں انتہائی مشکور و ممنونہ جناب بابا جی دا اور چودھری محمد تنویر صاحب حافظ محمد عتیق صاحب اور جتنے بھی معزز مہمان اللہ صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے شہنشاہ نقابت جناب عزت مآب محترمی و مکرمی حافظ محمد طارق قادری صاحب بھائی حافظ محمد طارق قادری صاحب آپ نے انتہائی خوبصورت نقابت کی تھی اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے اور احسان بھائی نے پڑھیا نوید علی حاکم صاحب نے پڑھیا اور میرے تو قبل توشا بھائی مزمل حسین صافی صاحب نے بڑی محبت پر رونق نال سنیا اور شبیع اللہ بیٹے نے آقا جانی دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کی تھی اللہ صاحب دی حاضر قبول فرمائے جتنے بھی معزز مہمان ماشاءاللہ تسی تشریف فرماؤ بالخصوص جناب
جناب سائیں محمد اختر علی چشتی صاحب، رانا محمد عثمان صاحب، جناب محترم المقام شیخ مبشر صاحب، بھائی محمد جوید صاحب، جناب محترم محمد منیر صاحب اور بھائی مبشر علی صاحب، جتنے بھی حضور دے نوکر، میں اللہ دی قسم ہے جنہ دا نام میرے سامنے میں نام لے لیا ہے، جنہ دے نام میں نہیں جاندہ، اللہ تے اللہ رسول سارا دے نام ہی جاندہ ہے کہ سب دیا نیتا بھی جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توڑا آنا قبول فرمائے۔ میں اے برملا گرنٹی نہ کہہ سکنا کہ توڑی نیت جی شامل ہے کہ تو حضور دی محفل چل کے آئے ہو، توڑا آنا بھی قبول ہے، جناب دا جانا بھی خدا دی بارگاہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے برکات عطا فرمائے۔ میری خوش بختی خوش نصیبی انتہائی مکرم شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد حنیف قادری صاحب اطال اللہ عمرہ، خطیب جامعہ اہلیہ علاقہ آپ تشریف فرمانے، اور جناب عاشق رسول خادم جامعہ مسجد جنہاں دی ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے گھر دی خدمت کر دیاں، صوفی محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ بابا جی نو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جناب محترم لالا جی صوفی محمد رمضان صاحب اللہ تعالیٰ آپ نو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی معززین تشریف فرماؤ، میں چند گزارشات بھائی طارق صاحب گزارش کرنا چاہنا، میرے بھائی نے آپ بڑی سی محمد صادق سلطانی ماشاءاللہ میرے لالا جی، اللہ پاک آپ کے خلوص کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی تشریف بھائی بیٹھے ہو، میں بالکل چند گزارشات کرنا چاہنا۔ خالق کائنات بھائی پاک کلام بھی جو میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، خالق مولا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کن، بڑی توجہ، ان کنتم تحبون اللہ، بس میں نے تینہ لفظہ دیتے بابا جی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ خالق فرمایا کل، فرمایا محبوب کہہ دیجئے، محبوب فرما دیجئے، پنجابی جا کے تو سونا کہہ دے ہو، ساڑھی سریکی زبان فاول لاکھو، پنجابی میں کہہ دے ہو، سریکی وال لاکھو، اردو میں فرما دیجئے، یا اللہ تو آپ ہی فرما دے۔ فرمایا میں فرماوا تے میں فرما سکنا، پر آج میں نہیں فرمانا، میں محمدی زبان جو سننا ہے۔ بھائی جان تو سا توجہ کرے سو قبلہ کاری سے، تو سا میرے سریکی بھائی ہو، تو ہر میں سریکی گال کرے سا، یقیناً اللہ تو آپ ہی فرما دے کن فیکون، کہہ کے زمین بنان والے آ، کن فیکون کہہ کے صادق بھئی اسمان بنان والے آ، ارادہ کر دیں زمین بن گئی، ارادہ فرمایا آسمان بن گیا، ارادہ فرمایا ساری کائنات بنا چھڑی، ارادہ فرمایا مخلوق بن گئی، آج کل ہی آپ ہی کہہ دے، آج آپ ہی کہہ دے۔ فرمایا میں آج نہیں کہنا، کیوں کہ جدہ تہاڈا یار بولے تسی خوش ہو، جدو تہاڈا بیلی بولے تسا خوش ہو، تہاڈا استاد بولے تسا خوش ہو، تہاڈا بھرا بولے تسی خوش ہو، تہاڈا ویر بولے تسی خوش ہو، تہاڈا بڑا ویر بولے تسی خوش ہو۔ آج میں ویکھنا ہے میرا محمد لفظ کل کہہ دیا، بول دیا، سونا بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، میں محمد نو ویکھنا ہے، میں ویکھنا میرا مصطفیٰ کیڑا کو سونا لگتا ہے۔ فرما کل بھائی قل ان کنتم طارق بھائی تحبون اللہ، اے لطف لگو تسی ذرا اس گل دا، تحبون اللہ، اگر تسی چاندے ہو کہ تو آڈا رب تو آڈے قریب ہو جائے، انج کہہ لئیے اگر تسی چاندے ہو کہ رب دا سانو قرب مل جائے، مولوی امان اللہ چاندہ ہے کہ میں نمازاں پڑھا میرے رب دا میں نو قرب مل جائے، نکا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ صفدر چاندہ ہے کہ میں نماز پڑھا میں نو رب دا قرب مل جائے، عثمان بھائی چاندہ میں نو رب دا قرب مل جائے، نکا بھائی چاندہ میں نو رب دا قرب مل جائے، کدوں میں نماز پڑھا، میرا ویر چاندہ میں نو رب دا قرب مل جائے، میں نمازی بن جاواں، تہجد پڑھا رب دا قرب، زکاة دیا رب دا قرب، سخاوت کرا رب دا قرب، حج کرا رب دا قرب۔ اگر کوئی میں نیکی کرا میری نیت خالصتاً ایوے کہ میں رب دے قریب ہو جاواں، پر میرا رب ایک کوئی ڈیمانڈ پہ رکھ دا ہے، اگر میرے قریب ہونا ہی نماز قبول کرانی ہے، روزہ قبول کرانا ہی، سخاوت قبول کرانی ہے، حج قبول کرانا ہی، روزہ قبول کرانا ہی، ہر عبادت قبول کرانا چاہنا ہے، میرا قرب چاہنا ہے، پھر کی کر
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अपने गले दे अंदर मेरे मुहम्मद दी गुलामी दा पटा पा ले, फिर हर इबादत भी कबूल हो जाएगी, रब दा कुर्ब भी नसीब हो जाएगा। यही दा सादा जिहा तर्जमा है, यही दा सादा जिहा तर्जमा है। इको कम प्लीज, अल्लाह खुश रखे मेरे भाइयों। तुसी मैनू पता कि तुसी केड़ा मैनू पहली बारी पढ़ाण दे जी, मैनू पता तुसी मेरे वीर, लेकिन गल कौन ओ गल उन्हीं को जिन्हें समझ आवे। फरमा कुल, मेरी बात मेरे भाइयों को समझ आ रही? बड़े भाई बैठे हो, रमजान साहब, लाला जी, फरमा कुल, ये कौन पे अखवांदा है? जाते खुदा, महबूब मुस्तफा दी ज़बान मुबारक की रब सोने लफ्ज खिलाना चाहता है। फरमा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह दा कुर्ब चाहते हो तो फिर की करो? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे नबी दी गुलामी दा पटा अपने गल च पा ले, फिर सारी इबादत भी कबूल हो जाएगी, फिर रब भी तेरा ते मुस्तफा भी तेरा। मैं सादा जी, मैं सादिक भाई मिसाल देंदा हूं ना, मेरा दिल करदा मैं आज भी दे छड़ा ताकि सादे बंदे नु छेती समझ आ जाए। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवानो, आ भाईजान आप आ जाओ, नहीं आ गए इत्थे आ, कोई नहीं, मेहमान है, साडे भी मेहमान ने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬੇ ਹੈ जी। बिस्मिल्लाह, तो महसूस कर गया, मैं माफी चाहना जी। हज़रात गिरामी कदर, जिन्ना तुहाडे नाल लाड करदा ना उस तो वध मेरे नाल करदा जी, हैं इस वास्ते गिरामी कदर। बाबा जी सुनिया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, सुभान अल्लाह भाई जान, गुलामी मुस्तफा, अल्लाह करे दुआ कीती करो सानू अल्लाह मुहम्मद दी गुलामी दा पटा अता फरमा देवे। शायद किसी दे गल जदों गुलामी दा पटा आ जावे ना, ओदी जिंदगी बड़ी सोहनी गुजरदी जे। मैं तुहानू सिर्फ ना अज दसना इन्ना है कि गुलाम मुस्तफा दा मकाम की है जी, बस इन्नी गल करनी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर किबला कारी शहर, आपने नमाज पढ़न वास्ते निकले, अपने अजोदन शरीफ विच पाक पतन दा नाम सी अजोदन। ए पाक पतन उदू बनया जदों बाबे फरीद ने कदम रखे है। ए जिवें मदीना यसरब सी, रसूलुल्लाह ने कदम रखे ते मदीना शरीफ हो गया। ए यसरब कीड़ियां मकोड़ियां ते बीमारियां ते दुखां ते दर्दां दा घर, जद रसूल दा कदम लगे मदीना शरीफ हो गया। ए मक्का घर सी, जद हजूर दा कदम लगे मक्का शरीफ हो गया। इंज समझ लो अजोदन शरीफ सी, बाबा जी दा कदम लगे ते पाक, बोलो पाक पतन शरीफ हो गया। तारिक भाई, पाक पतन शरीफ हो गया। आपने अपने आस्थाने तो निकले, एवें जिवें टुरदे 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 ए जिवें तुहाडा खूबसूरत पिंड है, इंज पिंड ही चाहते नमाज पढ़न लगे ए दरख्त दे थमले उत्ते बैठी सन चिड़ियां, ते बाबे एक बारी आखा, नी चिड़ियो, फरीद नमाज पढ़नी है, चुप कर जाओ। फरीद नमाज पढ़नी है, चुप कर जाओ। बाबा जी एक बारी आख्या, वो उच्चियां बोलन, दूजे बारी आखी होर चौखियां हो गई, तीजे बारी आखे तो होर चौखियां हो गई। बाबे नु चढ़िया गुस्सा, इंज उंगली दा इशारा कीता, फरमाया सारियां फिर शाला मर जाओ। एक सेकंड लगा, सारियां फड़क के थले आ पईयां। ए गल सियाने बंदे मेरी गल सुने, मिसाल दी है, अगली गल समझा के मिसाल तो आपे समझ आ जाएगी। अतीक भाई जनाब मियां साहब, खुदा दी कसम है, बाबा जी नमाज पढ़ के अगले पिंड टुर गए। मिसाल जातरी गए ना, मगरिब दा टाइम हो गया, अजाना होने लग पिया, सामने कुत्ता भौंकिया। कौन भौंकिया? कुत्ता, कुत्ती दा बच्चा। बोलो की हो? मैं एक जगह ते गया ना जी भाई जी कुत्ती दे बच्चे नु कुत्ता ना आखो, मैं को की आखा, कुत्ती दा बच्चा कुत्ते दा बच्चा ही और की आखदा है? कुत्ती दा बच्चा, कुत्ता डोगी और की अल्फाज होंदा जी, मैं तो नहीं पता। अब कोई इत्थे रहन दे, आपा सादे सुदे बंदे हैं। अब चलो, कुत्ती दा बच्चा जो कुत्ता भौंकिया ना के फरीद आखा, कुत्तिया तेनू नहीं पता मैं नमाज पढ़नी है? कुत्ता फिर भौंकिया, दूजे बारी फिर भौंकिया। साहिब निस्बत बंदा मेरी गल समझ आ जाए, जब तीजे बारी आखे ना, ओए कुत्तिया अगर चुप नहीं रहता तो फिर तू मर जा। उत्ते छत ते बैठी सी बुढ़ली जी अम्मा, उन्हें आवाज दे के आखे, वे फरीद अपनी जबान नू लगाम दे।
بے فرید اپنی زبان نو لگام دے بابے فرید نو بھائی جان نماز بھول گئی بابے نو نماز بھول گئی بابا حیران ہو کے آندہ ہے اماں میں نو پہلے اے دس میرا نا تینو کنے دسے کہ میں فرید ہاں پہلا میں نو اے دس یہ میرا نا تینو کنے دسے میں فرید ہاں انہاں کہ اس گل نو چھڑ اگر تو آنکھیں تے میں تیری ماں دا نا دساں ہوئے ہوئے اگر تو آنکھیں تے میں تیرے بابے دا نا دساں اور جتنے گجرہ والے والدے شریف لوگ آئے ہو میں نے قسم محمد رسول اللہ دے ممبر دی اے میرے بزرگ میرے بابے میرے پرہا میرے بزرگ میں کو پہلی بار اس گھر چ نہیں آیا بیٹھا ہے میرے سجن نے میرے پرہا نے بچہ میرا ویر ہے قرآن دی قسم میں نے دکھ لگنا ہے کہ تسا میری محنت نو ضائع کر چھوڑے تے فرید اگر آنکھیں تے جڑی شے کھا کے آئے میں او بھی دساں جڑی شے کھا کے آئے میں او بھی دساں تا اشارہ کر رہی ہیں جڑی شے کھا کے آئے او بھی دساں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار مالک برکت دے صحیح جی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے ندیم بھائی خوش رہو آباد رہو سلامت رہے عثمان صاحب قبلہ توجہ ماشاءاللہ شہزادے اللہ دی عمر دراز کرے عابد صاحب اللہ میرے پتر نو میرے محمد دا سچا سچا نوکر بنا دے انہوں صدرہ والے پیر دا سونا غلام بنا دے میری دعا ہے بغداد شریف دا نوکر ہو جائے گرامی قدر حضرات وے فرید آنکھیں تے میں تیرے پیٹ والی شاید دس سکدیاں آنکھیں تے تیری اممہ دا نا دس سکنیاں آنکھیں تے تیرے بابے دا نا دس سکنیاں چاچا جی ذرا سر چکیا جے قرآن دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں لوکو اوے جیدہ فرید سامنے کھڑے تے محمد دی نکرانی بی بی خاتون عورت اممہ بزرگ فرید پیٹ والیا چیزاں جان دئیے اوے جیدے نوکران دائے مقام ہے خدا جان دائے محمد دا کی مقام ہوئے گا یا اگلی گل سنو اے جڑی میں گل پیا کرنا بابا جی یہ لطف لبے جیس گل لو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اچھا میرے پیٹ والیاں گلہ میری اممہ دا نا میرے بابے دا نا تے فرید نو تیجا لفظ بول کے بلا کی آن دیئے فرمایا فرید اپنی زبان نو لگام دے جنہاں نو پچھے مار کے آیا نا انہاں دے صحیح کوئی نہیں سن جنہاں نو پچھے مار کے آئے انہاں دے صحیح کوئی نہیں سن ایس جملے تے میں توڑے کل ہاتھ بن کے دات منگا گا اپنے نبی دی رفت واسطے بولے آجے انہاں کہا فرید جنہاں نو پچھے مار کے آئے انہاں دے صحیح کوئی نہیں سن ایک کتا نگو ساواں نہیں ہے سرکی دا لفظ ہے ایک کتا نگو ساواں نہیں ایک کتے دے مالک موجود نے اور ہی دے گلے وچ مالکان دا پٹا موجود ہے دھیان کری کتے نو جھڑکی نا ایماندار نہ دسو اگر کتے دے گل وچ مالک دا پٹا آ جائے آنکھوں تے بس کر دئیے ٹائم کافی ہو گیا میں جڑا وعدہ کیتا ہو گیا پونے 12 ہو گئے نے اجازت تو ہاڑی ہوئے تو میں کو 10-15 منٹ اور پڑھ لینا اجازت ہے جی ہاں بھی اگلے مارکا جیدی ہے اجازت ہے ذرا ہولی ہولی سبحان اللہ دی آواز ندیم بھائی ایک مرد دوسرے شکر ہے جیڑا سننا چاہتا ہولی جی آواز دا بسم اللہ ماشاء اچھا جی ہون میں نو پتہ لگے میں ہون پڑھوں جی مر گرامی قدر حضرات اوتے لیا یار سابین گرامی قدر مالکاں دے کتے دے وچ گلا وچ پٹا پا جائے تے مالک کتے نو نہیں جھڑکن دیں دے پلیز چھوٹے بھائی پلیز مالک کتے نو نہیں جھڑکن دیں دے قرآن دا واسطہ جے اگر مالک دا کتے دا مالک زندہ ہوئے او گلے چ پٹا پا دوے او انہوں نہیں جھڑکن دیں دا اے تے مالکاں والے کتے دا مقام ہے تیرے گلے وچ محمد دی غلامی دا پٹا موجود ہے تیرے گلے تے نبی دی آل دا پٹا موجود ہے تیرے گلے دے اندر اولیاء تے اصحاب دی غلامی دا پٹا موجود ہے ایمان دے نہ دسو اگر مالکاں والا کتا ہوئے تے انہوں کوئی ہاتھ نہیں لان دیندا تے جے گلے چ محمد دی غلامی دا پٹا ہوئے جدے گلے چ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا ہوئے میں اتنا کہنا چاہنا جڑا اتھے نہیں جھڑکن دیندا تے جہنم وچ بھی کدی نہیں سڑن دے گا جہنم وچ بھی نہیں قدم سڑن دے گا معلوم ہویا خدا دی قسم ہے جدے دل چ مصطفیٰ دی محبت حضور دی غلامی دا پٹا
خودے تے خدا بھی راضی ہے، عرشاں والا مصطفیٰ بھی تے فرشاں والا محمد بھی راضی، عرشاں والا خدا بھی راضی ہے۔ ایک باری میٹھی زبان سبحان اللہ تے میں تانوں قرآن سناواں یار، میں تانوں ایک غلام مصطفیٰ دی گل سنا کے میں جاندی جاندی مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ سلام تے اجازت چالاں گا۔ آؤ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید دے اندر ذکر خدا، ذکر محبوب مصطفیٰ جنہ محمد دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا ہے، میرے مالک نے انہاں نوں عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ میرا خالق بیان پیا کردا بھائی طارق حسین صاحب، مالک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم ترجمہ تسی سماعت فرما چکے ہو میرے حافظ بھائی، یقین جانو جناب چودھری تنویر صاحب، جناب جتنے سرکار دے غلام ہے بیٹھے ہو، میں جنہ جنہ دا نام لوا تے اللہ دا رسول تھاڑے تے راضی ہوئے۔ میں قبلہ بھائی محمد حنیف قادری صاحب آپ دے قدمہ نو سلامی پیش کر کے اگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دے دیوانو آؤ ذرا ویکھو تے صحیح، جنہ میرے نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پایا ہے، میرے مالک نے کتنی شانات عطا فرمائیاں نے، زندگی دے غربت دے دن گزارن والے جنہ محمد دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پایا ہے۔ میں تانوں خدا دی قسم گزارش کراں گا، میرے نبی دی غلامی تے ناز کریا کر، حضور دے امتی ہون تے ناز کریا کر، رسول اللہ دا غلام بنیا تے اپنے بختاں تے ناز کر، بھاویں کو بزرگ ہوئے، جوان ہوئے، بچی ہوئے، بچہ ہوئے، جنہ دے گلے دے اندر نبی دی غلامی دا پٹا آ گیا ہے۔ بھائی محمد طارق قادری صاحب یقین جانو اور بڑا خوش نصیب تے بڑا نصیبہ والا انسان ہے۔ میرے نبی کونین دے پیارے غلاموں، آؤ میں حدیث دی روح دے نال اگے چلدا چلا جاؤ۔ قرآن مجید دی آیت پڑھیے تو سا ترجمہ سن چکے ہو، آؤ اس میں اس غلام دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں زندگی ساری مصطفیٰ دی غلامی گزاری ہے، پھر اللہ نے مقام کی عطا فرمایا۔ بھائی صادق صاحب انہاں لفظوں سنیا جے کلیجہ ٹھر جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ بابا جی محمد صوفی صدیق صاحب نو صحت کاملت جناب اللہ عطا فرمائے، میرے بابا جی نو، میرے کریم نبی دے غلاموں آؤ ذرا سن دے جاؤ اس غلام دا ناخی ہے جڑا 30 سالہ تو وکدا وکاندا بھائی جان، وکدا وکاندا کدی شام وچ آیا، کدی وکدا وکاندا کدی یمن وچ آیا، کدی وکدا وکاندا بابا جی مکے دیاں گلیاں تشریف لے آیا ہے۔ اس جنے دا نام کی ہے، نام حضرت سیدنا بلال، میرے نبی دی غلامی اختیار کر لئی ہے۔ یقین جانو وڈے بھائی توڑی توجہ دا بڑا طالبہ تسی محبت دے رہے ہو، اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ میرے حسین بادشاہ دے نوکرو میرے قبلہ غور تے فکر کرے آجے رہا، اے وکدا وکاندا جدو جناب اج مکے دی گلی چایا ہے، انہوں خریدن والے بادشاہ دا نا امیہ بن خلف ہے، اے جدو امیہ دا غلام بنے آئے اج ساری رات بکریاں چار دائے، ساری رات دے ریوڑ چار دائے، دن چڑھ دائے جناب لوکی روٹی کھاندے نے، اے ظالم دے ظلم کر کے پتھر جناب مار کے آندائے، جا بلال جو بکریاں چار کے لیا، توجہ کریا جے میرے بابا جی محمد روشن دین دے اس غریب خانے تے بیٹھنے والوں، میرے بھائیاں دا پیار لے کے بیٹھنے والوں، انہاں بچیاں دا اخلاق یار تسی اتنی دور دراز ہوئے ہو، ورنہ آج کل کسے کل ٹائم ہی کوئی نہیں یار سلام دائی میری سرکار دے دیوانے ہو۔ اے بلال پاک ایک دیاڑے بکریاں لے گیا، ایک غار دے بوے تے گیا ہے، آج جناب سیدنا صدیق اکبر پاک جناب حضور دی ذات غار دے اندر تشریف فرما رہے، میرے نبی نے فرمایا بلال اور جناب ابو بکر جی حضور فرماؤ بیلیا میں نو پیاس لگی ہے۔ جناب ابو بکر سرکار آدھنے آقا اسی تین دن راتاں تو مسافرہ اور باہر دے کوئی پانی بھی نہیں لبنا، اور غور کریا جے جتنے ویر بیٹھے ہو جناب ابو بکر پاک باہر نکلے نے، ایک کالے رنگ والا جوان بکریاں پیا جائے
سامنے بکریاں پہیاں چردیاں نے ابو بکر پاک چل دے بھائی بیٹا سونے آفس بھائی سرکار دے غلاموں اس کالے جوان کل گئے نے آپ فرماؤں لگے نے بیلیا میرے یار نو بھوک لگی ہے میرے یار نو پیاس لگی ہے یار اگر پانی ہے تے پانی دے دے اگر بکریوں دا دودھ ہے تے دودھ چون دے انہاں کہ حضور تہاڈی صورت بڑی سونی ہے تسی آپ بڑے سونے لگ دے ہو پر میرے کول پانی بھی کوئی نہیں میری بکریاں بھی دودھ نہیں دے دیا ابو بکر واپس آ گئے لالا جی یقین جانا جدو جملہ پڑھے حدیث پاک اکھیاں رون لگ پہ دیا نے یار ابو بکر پاک نے غار جا کے آکھے آقا او بار جڑا کالے رنگ والا غلام کھڑا ہے آندہ بکریاں تے بیریاں نے پری دا مالک ہو رہے یقین جانو بکریاں تے بیریاں نے دا مالک ہو رہے جناب سرکار فرماندے نے ایک باری ذرا میں نو باہر دلا جا سنو بھائی طارق ندیم بھائی قبلہ جی صاحب عثمان بھائی غور کریا جے بھائی صادق حسین راب سلطانی صاحب میرے سخی سلطان بہو دیا نوکرہ یقین جانو خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو میرے چھوٹے بھائی اللہ تنو عزت عطا فرمائے جناب سرکار دے غلاووں جناب سرکار جدو غار تو باہر آئے نے آمینہ دے لال مصطفیٰ قریب دا جدو بلال چہرہ ویکھے آئے نالے روئی جاندہ ہے نالے آخدہ کیے تن میرا جشا ماہوے تے میں مرشد ویک نر جان لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا میرا صبر نہ آوے میں ہور کی دے پجا مرشد دادی دار یابا جنہ جنہ دا مرشد مدینے والا ہے میرے چھوٹے بھائی ان ہر بندے دا ہاتھ ریکارڈ کر لیں ایک کیمرے دی اکھ وچ ہر بندے نو کیچ کر لیں جیدہ مرشد مدینے والا صادق بھائی آنکھوں مرشد دادی دار یابا ہو مرشد دادی ماشاءاللہ یہ تھوڑا جا ہورتے کر لو کچھ نہیں ہوتا مرشد دادی دار یابا ہو 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 باہو مرشد دادی دار یابا ہو مرشد یابا مینو لکھ کروڑا ہزار مرشد دادی دار یابا ہو مرشد دادی دار یابا ہو سونا مرشد دادی دار یابا ہو مرشد دادی دار یابا ہو باہو مرشد دادی مرشد دیدار یابا ہو مینو لکھ کروڑا
حجا اسی سارے پیرو مرشد والے بیٹھے ہاں اپنا رانجا راضی کرن لئی تے اگلی گل کرے گا میں نیواں جی میرا مرشد اونچا میں نیواں جی میرا مرشد اونچا میں نیواں جی میرا او یار گل سنو اگر ایڈا سونا جوان کھڑا ہو کے ہاتھ دی داد دے رہی ہے انہاں نوٹاں دی میرے لوڑ نہیں ایک باری حضور دے نام تے ہاتھ اٹھا کے آکھو میرا میں نیواں جی میرا مرشد اونچا میں نیواں جی میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائے پلا ہوئے اولا اونچیاں دبا ہو جنہ نیویاں نال نبھائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں در نبی پر کھڑا رہوں گا کھڑے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علی علی کہندہ میں نوری والے آیا جنو والے آیا وہ تے ولی بنیا علی لے کے رحمتی چھالے آیا مشکل ہو دی آسان ہو جانی بوئے علی دے جیڑا بھی چالے آیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اے بندے چیک کرے آجے ایک منٹ بندے چیک کرے آجے بندے چیک کرے آجے جنہاں دے دل وچ حق فرید دی آواز نہ آوے سمجھیاں جے اپنا بیٹھا ہی کوئی نہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید میں ممبر رسول تے بیٹھا ذمہ داری نال جنہ تسی لنگر دین دے ہو نا مینوں اس تو ٹرپل میں فقیر دی جیب وچ موجود ہے تانوں کچھ ہو گیا میں تہاڈا ذمہ دار ہاں ودی نو ستے خیرن ایک واری آکھو ذرا اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارے حلالی موالی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور میں ایک باری علی دا نام لینا ہے حلالی ماں دا پتر 5 باری آکھے گا نعرہ حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ تھکے تو نہیں ایک باری ذرا سبحان اللہ دی آواز اچھی جی دی آواز اچھی مدینے دا مسافر جی دی آواز اچھی بیماری دور جی دی آواز اچھی سود نہ کھائے جی دی آواز اچھی کدی دودھ وچ پانی نہ پاوے اے بڑا اوکھا کام ہے جی دی آواز اچھی حلال کھائے جی دی آواز اچھی حرام دا لقمہ نہ کھائے جی دی آواز اچھی 5 وقت دا نمازی ہو جائے اے کٹی چنگی دعا دین دیا خدا دی قسم ہے جڑا آخری باری اچھی سبحان اللہ بولے اپنی اماں میریاں بہناں میریاں بیٹیاں میریاں بچیاں دے نال آپ بھی مکے جائے تے سونے مدینے دی زیارت کر کے آ جائے اللہ اکبر جیندے رہو بابے ہو تھکے تو نہیں ہو جی
हाजी साहब थके तो नहीं तुसी हैं विसल खत्म कर बच्चा मेहरबानी कर अच्छा जनाब बिलाल बादशाह ना गल इतने से बाबा मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हुजूर की गुलामी में इंसान को कितना इज्जत और शान और शौकत मिलती है बिलाल पाक ने जदा हुजूर ने तकिया ना इंज तकिया हुजूर ने ते सरकार फरमांदे ने की गल है तू कदी सोने नहीं वेखे आंदा सोने वेखे ते बड़े ने पर अल्लाह दी कसम है आज पहली बारी को सोना वेख्या जड़ा सामने आया है पहली बारी वेख्या है जड़ा को सामने आया है इधर मेरे तको मेरे तक जानो इधर मेरे तको जरा एनु फोकस दियो गिरामी कदर बिलाल पाक ना हजूरे बकरियां किसे दिया ने फरमाया आज चरान वाला मालिक तू है तू इजाजत दे दे आंदे हजूर ने कोई बकरी दूध ही नहीं देंदी इन्हां च कोई बकरी है जिवें कई बंदे नहीं बोलते विच बेचारे परेशान ने बे बकरी कोई दूध भी नहीं देंदी है किबला हाजी साहब बड़े भाईजा ये बकरी दूध ही नहीं देंदी मेरे नबी मुस्कुरा के बिलाल ने कंधे से हाथ रख के आंदे ने ओए सोहणिया उन्हां कसूर ए लफ्ज भी आज तक मैनू किसे नहीं आखिया ए लफ्ज भी आज तक मैनू किसे नहीं आखिया सरकार फरमांदे ने ओए सोहणिया इजाजत तू दे दे चो असी आप ही लांगे हजूर ने फरमाया ओ बकरी लब के लिया जेड़ी 3 सालां तो दूध नहीं देंदी हुण तुहाडी पंजाबी ज़बान च मैनू नहीं पता भी जदों बकरियां बाल जानवर माल जदों बाल देना फल देना छड़ दे ओनू तुसां के आंदे हो फंडर असां के आंदे बे हुण माल वेख गए ये साड़ी ज़बान च आदन भी बकरी बह गई है हां जी ये हुन माल माल जानवर मज गां बकरी ए फंडा रे इनु अगले साल जेड़ा हुन बंदा नहीं बोलिया मेरा भी दिल करदा है सही जी मेरा भी जी करदा अल्लाह तानु जिंदगी अता फरमाए हां जी अल्लाह तानु हयातें दे जींदे रहो मेरे जिम्मे ना लगो अल्लाह हयातें देवे थानु बाबा जी यकीन जनो हुजूर फरमांदे ने फड़ के ला बिलाल आओ सुनुकर तो ना बाबा जी बड़े वीर जी पुरानी तो पुरानी खंगड़ी जी बकरी जिहदियां लत्तां भिड़दियां पईयां सन ए हुण सुनिया जे फरमाने रसूल कायनात जदा ए मत्थे ते हाथ फेरिया ना मेरे मुस्तफा ने ना कर मैं पहली बारी इन्हों यही गल आखी सी मेहरबानी कर और मेरी कोई डिमांड नहीं सी इस जगह इंज पुत्र मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज हाथ रखे ना भाई अनीफ तो सब माशाल्लाह खुद आलम दीन हो पढ़ेंदे हो पढ़दे हो इवें जो हाथ रखे ना हजूर दी जात ने खुदा दी कसम है जिदे जिस्म विच जान कोई नहीं सी इंज सी नबी दा हाथ रखन दी देर हुई है जानवर पलदा गया बिलाल वेख के आंदा सोहणिया ए हाथ ने या की ने मेरे रसूल कायनात दा यार अबू बकर बोल के आंदा तेनू नहीं पता ए ओ हाथ ने जिन्हां हत्थां नू रब अपना हाथ आखिया वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा ए सोहणिया तेरे हाथ मेरे हाथ ने भाईजान पढ़े लिखे बड़े भाई बैठे हो तुहाडी तवज्जो चाहना तुहाडे हाथ मेरे हाथ ने ए इंज अगली गल सुनिया जे बर्दाश्त करके सुनना मेरे नबी ने जदों ना इंज बकरी दे बाबा जी आंदा हुजूर एक मिट्टी का लोटा मेरे कोल मौजूद है अबू बकर गार गए तो बहुत सारा एक दो बर्तन लेके आ गए सरकार ने जदों हाथ फेरिया तो हुजूर फजल नहीं बकरी है तू दूध देना है वो इंज मुंह करके आंदी है मौला ज़बान दई ना तेरे मोहम्मद ना गल ना कर ज़बान दई ना तेरे मुस्तफा नाल गल ना करा बकरी बोल के आंदे हुजूर मैं सरकार ने फरमा हां तू यकीन जानो सरकार ने जो बकरी दूध जो है ना बिलाल दी अखां च अथरू जारी हो गए दूध दे बर्तन 2-4 भर गए थणा च दूध हाले नचड़दा पिया ते बिलाल पाक शाम नु बकरियां लेके उमैया दी हवेली गए ना हुन इंज बिस्तर ते लेटे उस्ताद जी किबला
شانت نہیں بیٹھے حضور میں بستر سرکار دے بلال میں بستر دے لیٹے کلمہ حالے پڑھیا نہیں اے ہن میں تو دسنا انج لیٹے نا تے سامنے میرے نبی دا مکھڑا ادھر کروٹ بدلے سائیں جی میرے نبی دا مکھڑا سامنے تک کے میرے نبی دا مکھڑا میں تے ایک دو وچوں تہاڈا نام چشتی پڑھیا تے میں اس ذوق نو ٹر پیا ورنہ میں ہور پاسے ٹر جانا سی یقین جانو بھائی جان اچھا ماشاءاللہ بابا جی یقین جانو کہ چشتیاں دا رنگ اپنا ڈھنگ اپنا سنن دا وکھرا رنگ حضرات انج میرے بابا جی سرکار نا اے بلال پاک کروٹ بدل میرے نبی دا مکھ ایدے کروٹ بدلن میرے نبی دا مکھڑا تے رات ساری روندیاں بھلا کی آواز دیندے رہ گئے پنجابی تے خوبصورت عاشق نے بڑی خوبصورت قلم اٹھائی تے نال آندے نے آوی جا واللیل مرضی والا بندہ بولے آوی جا واللیل زلفا اگر تہاڈا ذوق ہے تو یقین جانو پڑھ لو میں ایک دو گل اور کرنی ہے پھر میں جناب مولا حسین دا ذکر کر کے اجازت چاہ رہا آوی جا واللیل زلفا جدا جدا جی کر دے حضور میرے بیڑے آ جان او مل کے آکے آوی جا واللیل زلفا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ایک بڑی مٹھی زبان اور سبحان اللہ تے ایک گل چلیے ذرا جناب بلال ساری رات ستے نہیں آنکھ نہیں لگی میرے نکے بھائیو بابا جان یقین جانو قبلہ چشتی بھائی ساری رات آنکھ نہیں لگی بلال سویرے سویرے تارے کھائی آلے پور نہیں پھٹی بکریاں لے کے چلے آئے امیہ کہنے لگا بلال خیر تے ہے آج جلدی جلدی بکریاں لے کے جا رہے آئے آندھا میں سب تو پہلا جانا ہے بابیو تسی توجہ کرے آئے جنہ دی جناب جون دے اتے میں جانا وا اتے زیادہ بکریاں نہ جان انہوں پتہ نہیں سی اتے جون زیادہ نہیں اتے محمد دا جمال پیا نظر ہوندہ ہے اتے مصطفیٰ دا مکھڑا پیا نظر ہوندہ ہے اتے میرے آقا کون ہے اور مقام بادشاہ دا حسن پیا نظر ہوندہ ہے مختصر کرم جناب سرکار مکے آ گئے بلال میرے نبی دا کلمہ پڑھیا وقت گزردہ گیا امیہ تکلیفاں پیا دیندہ ہے کدی ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں کدی ہاتھ وچ میکھاں ٹھکوارے آئے کدی پیرا وچ جناب ہاتھ پیرا وچ بیڑیاں ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں سلطانی صاحب کدی گلے چ توق پیا پواندہ ہے کدی بلال لٹا کے اج بھاری پتھر پیا رکھواندہ ہے کدی بلال دی زبان پہ کھولے پیا رکھواندہ ہے بلال دے گل کوئی آواز آئی ہے امیہ ہمیں جان کڑنی ہی کڑ لائے ہمیں زبان کٹنی ہی کٹ لائے ہمیں گردن لڑی ہی لال ہے ہمیں جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسا ایک باری محمد دی غلامی دا پٹا گالج پا لے آئے جان چلی جائے گی پر مصطفیٰ دا دیتا ایمان نہیں جائے گا اور سنیا جے میرے ویرو جناب بلال سرکار حضور دا نوکر ہو گیا اس جملے دے میں حسین پڑھنے اگلی گل سنیا جے بلال حضور دا نوکر ہو گیا جدو مکہ فتح ہویا ہے آواز یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
جدا مکہ فتح ہو گیا ہے سورت فتح شریف نازل ہوئی ہے اور سعید جی قبلہ چشتی صاحب میرے لالا جی بڑے بھائی جان بسم اللہ پہ سب شکریہ یقین جانو جدا سرکار نے آواز دے کے آکھیا ہے عثمان بھائی توجہ نکے ویرو بھائی طارق حسین جدا بلال بادشاہ لو حضور مکہ فتح ہو گیا ہے اور تساں میرا گنا دی کھڑکی نال جی میں اگے ذوق نال سن دیو انج سننا جے لالا جی اے میں بالخصوص ادھر منہ کر لیا گجرا والے نو تحفہ دے رہا بے قدری نہیں کرنی قدر نال سنیا میرے ویرا نے یقین جانو حضور دے غلامو جدا مکہ فتح ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا عباس جی آقا فرمایا میرے بلال نو لے کے آؤ امیر حمزہ جی آقا میرے بلال نو لے آؤ اے خزیمہ میرے بلال نو لے آؤ ابو بکر میرے بلال نو لے آؤ عمر میرے بلال نو لے آؤ عثمان میرے بلال نو لے آؤ علی میرے بلال نو لے آؤ حسن حسین پترو جاؤ میرے بلال نو لے آؤ آج سارے پوچھ دے حضور خیر ہے فرمایا بلال لے کیا جدا بلال آئے نے میرے نبی نے فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے چڑھ جا تسا نہیں سمجھے میں کی بیان آوا اے غلامی مصطفیٰ دا ناش تے ویکھو فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا بلال بول کے اندر حضور میں فرمایا ہاں بلال آج تو کعبے دی چھت تے چڑھ جانا ہے بلال بول کے اندر حضور ابو بکر تھلے بلال اتے فرما جی ہاں فرما عمر تھلے بلال اتے فرما جی ہاں عثمان تھلے بلال اتے جی ہاں آج علی تھلے بلال اتے جی ہاں آج امیر حمزہ تھلے بلال اتے فرما جی ہاں عتیق بھائی اللہ محمدہ سلامت رکھے اے جملہ سنیا جو سلام قادری بھائی جناب بلال کعبے دی چھت سے کھڑے ہو کے اور گجرہ والی والے ہو میں دور تو آیا دعانو دعاواں دے سا تساں گجرہ والی چوائے ہو میں نو دعا دیں دے جاوی آجے جناب بلال کعبے دی چھت سے چڑھ گئے آدھے میں سونے میں مشرقی ازانہ پڑھیا نے منہ کعبے وال کیتا ہے میں مغربی ازانہ پڑھیا نے منہ کعبے وال کیتا ہے میں شمال ازانہ پڑھیا نے منہ کعبے وال کیتا ہے میں جنوب ازانہ پڑھیا نے منہ کعبے وال کیتا ہے کملی والے آج کعبے دی چھت سے چڑھا چھڑیا جے اور دسو میں منہ کدھر کرا فرما بلال جدھر کعبے دا کعبہ محمد کھڑا ہے آج ادھر ہی اذان کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی کہندہ ہے حالت اولاد بڑی چیز ہے سیاستان کہندے نے میلاد سیاستان کہندے نے جہاد بڑی چیز ہے کوئی کہندہ ملن دا سواد بڑی چیز ہے سیاستان کہندے نے جہاد بڑی چیز ہے ناصر شاہ اسی ساری نچوڑ کن چھڑے رے اوہ لاج بالی آقا دا میلاد بڑی ناصر شاہ اسی ساری نچوڑ کن چھڑے نے لاج بالی آقا دا میلاد بڑی چیز ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ بلال جی لجپال بھائی آپ کی توجہ ہے میرے بھائیوں کی توجہ ہے اللہ آپ کے آنسوں قبول فرمائے کیا نام ہے یار جوان کا منیر بھائی اللہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی خدا دی قسم ہے ایک میرا کمال نہیں اے رسول اللہ دے ذکر دا کمال ہے ایمان دا ندسو غلام مصطفیٰ دا کتنا مقام ہے یار ہون میں تنو ساری تقریر دی لب تے ونڈ کر کے دسن لگا میں صرف 5 تو 7 منٹ اپنا حسین بادشاہ پڑھنا ہے تے ہر جگہ تے پڑھنا کوئی نام بھی سنے تے میں پڑھنا او بائیمان ہے جڑا نہیں سندا کیوں بابا جی یقیناً او بائیمان ہے جڑا حسین سننا برداشت نہیں کردا بلال کعبے دی چھت تے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان ہو گئی اور جی میں ایک بالکل اے جی میں منیر بھائی دی اکھاں چ آنسو نے نا اے چپٹی ہونٹ سن بلال دے ہونٹ کٹے ہوئے سن ماراں کھا کھا زبان تے لکنت آ چکی سی ہتھاں تے پتھر چبے ہوئے سن کلاں دی میکھاں ٹھوک ٹھوک کے آر پار ہاتھ وچ چھنوک سن سوراخ سن بلال نہ اذان پوری قبلہ پر چھوڑی اے مینوں تنویر کہہ رہے بھائی جان تھوڑا جا سریکی بولو میں اتھا ہی سریکی بولے سی بلال پاک اذان جائے ویلے پڑھ چھوڑی نہ سی یہ میں کعبے دی چھت تے ٹہل دا ودا ہے کدی کھبے ونجے کہیں ویلے سجے ونجے ہون کہیں ویلے اگو آوے بھائی عثمان کہیں ویلے پچھا آوے جاگ دے بیٹے کے ستے پہ ہو یار ادھر آلے ندیم بھائی طارق کدی ادھے تے کدی ادھے حضور اچھی جی آواز دے کے اور میرا بلال کدے ہیں جی لجپال توڑے سامنے آ فرمایا سامنے نہیں آندہ ہون چلو چھیتی پنجابی چاہ جاواں فرمایا سامنے نہیں آندہ عرض کر دے کملی والے آج انہاں کافرانو دسنا چاہنا میں تو آڑا بھی غلام سانتے تو سا مارا دیں دے سو آج محمد دا غلام بنیا تے مصطفیٰ کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا پھر اے او بلال بابا جی یہ جملہ سنیں اے او بلال پھر روندیاں ایک دن میرے نبی نے فرمایا سے بلال تینوں میں بڑی واری ویکھے ننگی پیری پھردہ اے مسجد نبی شریف دی گل ہے پہلی گل تانوں میں حرام کعبہ دی سنائیے فرمایا بلال ہر روزانہ ننگی پیری پھردہ کی گل ہے جتی نہیں پاندا ایک حضور دے غلام نے سرکار نو جتی گفٹ کی تھی سی حضور تسی پاؤ میرے نبی نے فرمایا میرے بلال نو دے دے میرے بلال نو دے دے میرے بلال نو دے دے میری سرکار ہے نا بلال نو جتی دیتی تے بلال اکھیاں نہ لا کے چمن لگ پے ویر جی جدو سرکار دے گفٹ نو چمیا تے پھر بھی پیرہ چ نہیں پایا بلال سینے نہ لا کے حضور دی جتیاں نو چمن لگے میرے نبی اٹھ کے بلال نو سینے نہ لا لے میں نے ایمانداری نہ دسو ویر بیٹھے ہو اے جنو پیر سینے نہ لا لوے او مرید کرے اپنے بختہ تے ناز اے جنو پیو سینے نہ لا لوے پتر چنگا ہوئے کرے اپنے بختہ تے ناز تے جنو بڑی ماں سینے نہ لا لوے پتر کرے بختہ تے ناز واہ بلال میں تیری غلامی تو قربان جاواں تینو آج اس نبی سینے نہ لائے جس سینے تے 6666 آیت اللہ دے قرآن دی اتریے جدو بلال سینے نہ لگیا نا آواز یہ سونا انہوں بشارت دے دے حضور یقین جانو انہوں بشارت دے دے یا اللہ کی بشارت دے دیا فرما بلال نو کہہ دے سب تو پہلے جنت تو جائیں گا بابا جی جنت تو جائیں گا سنے ذرا حضور دے غلامات کی تھی حضور آج تسا ایک اعلان کیتا کہ سب سے پہلے جنت میں بلال جائے گا کیوں سرکار فرماندے ہاں جیڑی سواری تے میں بیٹھا ہو سا جیڑی سواری تے میں بیٹھا ہو سا اس سواری دی مہار میرے بلال دے ہاتھ چھوے گی جڑا اگے ہوندہ ہے مہار دی سواری پاکے تے سب تو پہلا دروازے چوی وہی لگتا ہے اور میں تو صرف 5 منٹ حسین بادشاہ پڑھن لگا بڑی مہربانی تائیوں تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے
حشر نو تیرے لال تے مکھڑی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی اللہ تعالیٰ بلندیاں دے بھائی جان اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی اے جملہ تسا ایتھے کھلو کے سننے لالا جی شعر سنیا ذرا بڑی مہربانی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا تو پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکھڑی بسم اللہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکھڑی آخری باری ہاتھ اٹھا کے آخو ذرا جنت تے جہنم دی گل آل تے مکھڑی جنت تے جہنم دی گل آل اچھا جنہاں دے ہاتھ میرے مولا غازی عباس تو اچھے نے ہوت نہ چکیا جے جنہاں دے ہاتھ میرے مولا حسن تو اچھے نے نہ چکیا جے جنہاں دے ہاتھ میرے حسین تو اچھے نے نہ چکیا جے جنہاں سیداں دا کمی بیٹھے ہاتھ اٹھا کے آنکھ میرا اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی حشر نو تیرے لال تے مکھڑی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو جنت تے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکھڑی جنت تے جہنم جیو بابا جی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکھڑی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی منیر بھائی آخری باری شعر پڑھو تو میں نکی دی حدیث سناوا جنت تے جہنم تے گل آل تے مکھڑی بہت شکریہ سلطانی صاحب اللہ تعالی سخاوت قبول فرمائے ایک بار سبحان اللہ دی آواز تے میں بالکل اجازت چاہواں مدینے دا بازار بابا جی مدینے دا بازار رمضان صاحب بابا جی چشتی صاحب بھائی جان منیر بھائی مدینے دا بازار تے وچ آ گیا یمن دا تاجر شہزادے یمن تے ٹرے ہے تجارت کرن آیا تے مدینے چ میرے نبی دی بڑی سخاوت سنی میرے نبی دی بڑی سخاوت سنی قبلہ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے حضور کیا بات ہے جی علامہ حنیف صاحب یقین سے میرے قبلہ ندیم بھائی محترم رانا صاحب قبلہ حاجی صاحب چھوٹے بھائی یقین سے سنیے گا بابا جانی مدینے دا شہر یمن وچوں بندہ ٹریا تاجر سی امیر ارباں خرباں پتی کسے نو آکھیا تو بڑا امیر ہے پر ساڑھے مدینے ساڑھا یار محمد بھی گزرے ہی وہ ایڈا امیر سی انہاں کہ یار وہ کتھے نے انہاں کے وصال ہو گئے انہاں تو بعد کون ہے ہن سنیا قرآن واسطے میرے جڑے ہاتھاں وال تساں گھنٹہ سوا مینوں اگے سن بیٹھے ہو جن نے بے توجہ کیتی ہے وہ تہاڈا اپنا مقدر ہے لیکن تساں مینوں رج کے سنیا ماشاءاللہ اس جملے تے ہاتھ بدی بیٹھا انہاں کہ جی اس وقت مدینے وچ ایک
بی بی ہے جیدہ نا سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے بابے تو بعد سب تو وڈی سخی اس بی بی دا نا جیدہ سیدہ کائنات کیونکہ میری بہنہ بچیاں بیٹھے ہیں اماں دی شان بھی آ جائے گی بیٹی دا مقام بھی آ جائے گا ماں ہوئے تے ایسی بیٹی ہوئے تے ایسی عورت دے 3 مقام نے پیدا ہوئے تے بیٹی جوان ہو جائے تے بیوی بچے پیدا ہو جان تے ماں ہے یہ پھر اپنے روپ آپ ہی سمجھ جائے تے اے بھی بی بی ہے بیٹی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی علی دی ماں حسنو حسین دی نہ بابے دا جگ وچ ثانی ہے نہ شوہر دا جگ وچ ثانی ہے نہ کائنات وچ پتراں دا کوئی ثانی ہے کوئی ہے تے پھر نہ بولیا جے نہیں تے پھر بولو یار کیوں نہیں بول دے خدا دے بندے یقین جانو حافظ بھائی خدا دی قسم چوک کے کہہ رہے ہیں انہیں کہ اچھا کتھے رہندے نے تے میرے نبی دی دھی دا گھر نا اے جتھے جڑے حاجی بیٹھے ہو نا تو انہوں جنہوں عمرہ کیتا ہے انہاں بھیلیوں نے پتہ ہے باب جبریل باب السلام کراس کر کے جاؤ اگے نالی حضور دی بیٹی دا گھر سی حضرت زید بن حارثہ نے میرے نبی نو گفٹ کیتا سی ایک علیحدہ باس ہو جائے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو گفٹ کر دیتا اے باب جبریل ہے نا جڑی جگہ اے میرے حسن حسین دی کھیڈن والی جگہ ہے میں ہاتھ بن کے پہ آنا اللہ تنو کدی لے جاوے مدینہ پہلے تے دعا کدی رد نہیں ہوتی اگر تیرا منگن نو جی کرے نا تے اس تھاں تے لے جایا کر کیونکہ سامنے میرے نبی دی تھی لیٹی ہے اگے باپ لیٹے ہے میرے بابے بیٹھے ہو میرے پیوان دی بجا بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے اگر کسے پنڈ کسے دی صلح نہ ہوندی ہوئے دوجے پنڈ چو دی بیٹی وسدی ہوئے نا اے لوکی جا کے اس تھی دے ترلے کر دینے بیٹی اپنے پیو نے ایک باری کہہ دے ساڑھے نال صلح کر لے تے جدو دھی اپنی چادر آکے پیو دے قدم سٹ دیئے نا جدو بیٹی آکے اپنے چادر دوبٹہ لا کے اپنے پیو دے قدمت چھٹ دیئے ہمیں پیو جڈا بھی سخت دل انسان ہوئے اے تیاں نہیں موڑیاں جاندیاں تیاں ہوڑ توڑیاں روندیاں کھانو میرا سلام ہے اے میرے حسین بادشاہ دے لوگ کرو قیامت دا دن ہونا ہے جدو تو تے میں کسی منزل چ پھس جاؤں گے میرے نبی دی بیٹی انج دعا کر کے اپنے خالق دی بارگاہ چ دوپٹہ پیش کر کے آکے گی مولا میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدی میرے حسین دے خون دا بدلہ ہی دینا ہی تے میرے بابے دی امت دے گناہ معاف کر کے جنت دے کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین ہاتھ اٹھا کے بول کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آپ سلامت رہیں شکریہ جی حضرات انہیں اپنی تجارتی مٹائی مار تے رکھیا مولا علی دے دروازے تے علی بادشاہ بار ہے توجہ ہے میرے ویرہ دی یہ توڑی محبت واسطے پہ پڑھنا خدا تانو خوش رکھے ورنہ وہ میں نو بولن دی طاقت ہی نہ دوے تے میں کی بولنا یار جناب تے میں نو سنن دی طاقت نہ دوے اے ویکھو نا ساڑا بابا ساڑا بزرگ ہے ساڑے باپ دی جگہ ہے میں 2-3 سال قبل آئے بابا ٹھیک سے آج ویکھو نا فالے دا جھٹکا تے اپنے ٹرن تو بھی محتاج پتر بتیجے بچے سہارا دے کے پیٹور دے ڈر اس دن تو جدو تینو کسے دی محتاجی اس دردہ منگتا ہو جاتی دی میں گل میں نو قسم حسین دی امی دی جتی دی مٹی دی اس درد وفا کری قبر تینو فرشتہ سوال بھی کوئی نہیں کرنا اس دردہ وفادار ہو جا میری سرکار دے دیوانوں اے ٹردہ سائیں جی مولا علی دے دروازے تے پہنچے تے کھنڈی کھڑکی تے علی باہر آ گئے تے ایسا ہاتھ وچ نا مولا حسین بادشاہ سن مولا علی فرماندے نے 10 کتھوں ہے کہندا جی یمن چوں ہے تے میں منگتا ہوں
فرمایا جلدی مانگ او ایک واری دو واری تین واری چار واری پانچ واری علی گھٹ تے ہاتھ مار کے منگدا نہیں آندا یا علی میں منگن لگا بیٹا ذرا میں منگن لگا بابا جی میرے مولا علی فرماندے نے مانگ تینوں نہیں پتا میری شان انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میرا مصطفیٰ کریم دا میں غلام ہاں علی بادشاہ مانگ کی منگنا ہے غور کرے آئے بھائی جان میرے علی بادشاہ نو انج حسین دے گھٹ تے بابا جی ہاتھ رکھ کے آندہ ہے یا علی اگر دینا ہی تے اپنا پتر دے دے دینا ہی تے اپنا پتر دے دے علی بادشاہ نے فرمایا جھلیا علی کل صرف حسین حسن ہی منگی آئی حسین ہی منگی آئی انہیں پتر حسین بادشاہ نے پھڑیا انج ترتا اندر علی بادشاہ گئے کہ میری بی بی سین فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانے یا علی میرا حسین کتھے وے فرمایا فاطمہ بارک منگن آیا سی میں انہوں دے چھڑے ہے میری بی بی دوڑ دی کمرچ گئی ہیں مولا حسن دی 9 سال عمر سی اٹھایا پتر نسینے نہ لایا فرمایا علی لے جاؤ اس مانگت نو آکھنا فاطمہ دے بوئے دے آئے خالی نہ جا حسین علی ولو لے جا حسن فاطمہ ولو لے جا فرمایا جا دستہ پھری لوکانو کہ میں رسول اللہ دی دھی نبوت گیا سا اے نہ آنکھیں کہ تنو سب کچھ تھوڑا جا ملے ہے فرمایا جا حسین علی ولو لے جا حسن جناب فاطمہ ولو لے جا علی بادشاہ آواز دیتی نا بھائی یہ دوڑ کے واپس آ گیا دوڑ کے واپس آیا کہ میرے حسین دے بابے نے نا حسن نے دے ہاتھ پھڑایا اندر لے جا میرے علی دے قدمہ چڑک پہ یا علی میں کوئی مگتا نہیں ہاں میں تے یمن دا تاجر ہاں اگلا جملہ سننا علی بادشاہ فرماتا تو تاجر بن کے آندہ تے علی تیرے تجارتہ والا تاجر والا سلوک کردہ تو آیا مانگت بن کے ایسا تیرے نال مانگت والا سلوک کیتا ہے یا علی نالے کلمہ پڑھاؤ نالے مصطفیٰ دا غلام پڑھاؤ آواز دے کے اندے جیدی تھی ایڈی سخی ہے خدا جاندہ دا بابا محمد کیڑا سخی ہوئے گا آخری شہر سے ٹورتا جاندہ تے نالے آندہ کی جاندہ ہے اجازت ہوئے تو ہم بالکل آخری اختتامی لفظ اپنے نکے بھائی تو اجازت چاہ رہے ہیں آج جاندی آواز دے کے جاندہ جا رہے ہیں آواز دے کے آندہ رکھ کے دل وچ پیار علی دے اور سارے لوگ گفت دے کے جا رہے ہیں اور رکھ کے دل وچ پیار علی دے بڑھ جاتا بے ادار علی دے اور میں گزارش کرا گا جنہا ہوں تک بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکیا بھاوے چودری ہے او بندہ نے چکے جنہا حسین دی امی دا کمی بڑھ کے بیٹھا ہویا ہے اور نکے بھائی تسی فروقہ بات کو آیا جو جتو تشریف لے آئے ہو ہر بندے دا ہاتھ کاج کرنے تے میں نے زیارت کرانی ہے رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچے آتا بڑھ جاتا بے ادار 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 علی دے بچے آتا ادھی بھائی بڑھ جاتا بے ادار علی دے بچے آتا رب نے بچ قرآن دے قسمہ چاہیا نے رب نے بچ قرآن دے قسمہ چاہیا نے کی ایسا ہے گردار علی دے بچے آتا بڑھ جا خدمتگار علی دے بچے آتا بڑھ جا خدمتگار علی بھائی اور منویر بھائی پوری ٹیم نے میں تحفہ دے رہے ہیں منگلے غائب جن میں پتر منگلے غائب جن میں پتر منگنے کیوں
کئی بندے نے بیچارے چلو تہاڑی گل نہیں کرتا کئی بندے نے چھوڑ دے ایجی کر کے اندر مت میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہو جائے اللہ دی قسم میں بہاولپور تقریر کر رہا سا انج حیدر دا نعرہ لگایا ایک بندے دے ہاتھ وچ فالج سی میں ممبر رسول تے بیٹھا او دا ہاتھ نہیں سی ٹوٹدا جدوں نے ہولی ہولی حیدر تے دوویں ہاتھ اٹھائے نے اونچی آواز کر کے اندر مولوی صاحب 12 سالہ تو فالج سی علی دا نعرہ لایا ہاتھ ٹھیک چھوڑ دیا شکریہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے نبی دے ہو جائے اگر تسی چاہتے ہو نبی راضی ہو جائے پھر محمد دی آل دے ہو جاؤ اگر تسی چاہتے ہو آل راضی ہو جائے تو پھر محمد دے اصحاب دے ہو جاؤ یقین جانو زندگی بڑی سونی گزرے گی میں نکی جی گزارش کرنا چاہنا کم از کم 1.5 گھنٹہ تسا میں نے سنیا ہے میرے تو قبل تسا میرے بہت سارے اچھا بھائیاں نے سنیا ہے میرے لالا جی کی تلاوت پاک تو سنی اچھے قبلہ کاری صاحب طارق بھائی دے وچ سب تو بڑی محبت ہے جڑی تسی ٹائم کھاندے نہیں یقین جانو اللہ خیر کرے نقیبہ نو بندہ انج چھڈاندا ہے جی میں مجھ تلو کٹا چھڑانا مشکل ہو جاندہ ہے یقین جانو تاڑی مہربانی پہنچے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اللہ سلامت رکھے تمہیں میں گجرہ والی والا چھوں جتنے معزز مہمان آئے ہو بھائی حافظ صدیق صاحب دے دوست احباب چودھری تنویر بھائی دے دوست احباب تشریف لے کے اللہ تمہیں برکت دے اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے چشتی صاحب عثمان بھائی مبشر بھائی منیر بھائی جوید بھائی جتنے حضور کے غلام میرے ویر آئے ہو اللہ تھوڑا سارا دانا قبول فرماوے ایک نکل جائے وعدہ کر دے ہو نماز پڑھو گے نہیں کھڑے کرانا نماز پڑھو گے ایڈی سونی تو سا محفل ماشاءاللہ سجائیے اور یار بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو ساڑی کی ہوگا شکے دی عزت کوئی نہیں بندہ بے نمازی ہوگا یقین جانو اپنا چہرہ آپ ہی ملامت کرتا ہوندہ ہے یار جنہیں نہیں پڑھنی انہوں کا دی ملامت اے جنہی محفل ہے نا اے مستحب عمل ہے انہوں کرو تے ثواب نہ کرو تے گناہ بولو گناہ اتھے کرو گجران بھی کرو مانا والے کرو فروق آباد کرو جتھے کرو اے ثواب نہ کرو تے گناہ نہیں لیکن نماز فرض فرض نماز فرض اوہ جھوٹا پیر ہے جڑا تینوں آکھے جی میں 5 وقت دا نمازی تینوں نہیں بنن دیاں گا میں 40 سال دی تیری نماز تینوں دے چھڑیے وہ فراڈ پیا کر دئی وہ تینوں دھوکہ پیا کر دئی وہ تینوں جہنم دا بالن پیا بنا دئی وہ پیر ہوئی چنگا ہے جنہاں دے پتر آجا آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ آجا بھلائی کی طرف ایک گزارش دوجی گزارش وہ میری ماں جا رہی ہے اے میرے بزرگ بیٹھے نے باپ نہیں عمرہ دے تو ہڈے بھی حیات ہو سن جنہوں دے ٹر گیا ہو سن وہ بزرگ بیٹھے اے میں جڑے ہتھاں وال بچے ہو اگر ابا جیوں دے تے وہ دی قدر کر ماں جیوں دی نا وہ دی قدر کر آج تو 8 مہینے قبل میں یقین جانو سائیں جی اپنے والد گرامی دا جنازہ اپنے کندھے تے چکے ہیں میرے لوگی ہاتھ چوم دے پیر صاحب حضرت صاحب میرے نال ہزارہ لوگ تواڈے جے دوست پیار کرنے والے لیکن خدا دی قسم ہے ویر بابا جی جدوں میں اپنے ابے دا جنازہ کندھے تے چکیا نا میری کمر نیوی ہو گئی میں ڈگ پیا میں نے لوگ کہا کہ حضرت صاحب میں کہ آج حضرت صاحب نہیں رہا کیوں کہ جڑا حضرت آندا سی ہو تے ٹر گیا اے باپ جیندا ہی نا تے قدر کر ورنہ جدو انہیں فوت ہو جانا نا مانا والے گجرہ والے دی سبز منڈی خرید کے باہمیں تو ختم میں رکھ دیتے میں ہاتھ بن کے آکھاں گا جنہاں دے ماں باپ جیوں دے نے اماں جیوں دی جے پیو جیندا جے سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا متھا تکیا کر میری گل من نہ من حسین دے نانے دی گل من میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی صبح سویرے اٹھ کے اپنے بوڑھے ماں باپ دا چہرہ تکے گا میں محمد دا وعدہ ہویا اللہ انہوں حج مقبول تے مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا اے فرید حج کے کمال لیا کرو میرے دعا ہے ساڑھے بابا جی رمضان صاحب دا بیٹا قمر حسین بھٹی بچہ بڑا اچھا نوجوان وہ کدی کدی میرے نال میڈیا تو بھی
آ جاتا تے تہاڈا ہی حوالہ دیتا میں انہاں دے پنڈ دا ماشاءاللہ میرا ویر واپس آ رہا ہے اور جنہ بھراواں دے ویر بھیناں دے ویر بابے دی پتر اتنے کاغذاں دی وجہ تو باہر دے ملک پریشان ہیں میری دعا ہے جی میں اس میرے ویر دا سبب خالق نے بنایا اللہ انہاں بھراواں دا بھی سبب بنا دے میں تمام صحیح جی شکریہ منیر بھائی قبلہ بابا جی تسی میرے محسن ہو ہمیشہ پیار کر دے ہو بھائی جناب دا شکریہ صفدر حسین چیتے رہو بیٹا قبلہ استاد جی بہت مہربانی سے اب آپ بڑے اچھے قبلہ کدو آئے نکالی صاحب تاڑے کولو 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اے ہو جے عاشق رسول اللہ پتر تامن بھی کریا کرو خدمت بھی کریا کرو کیوں کہ جڑا حسین دے نام تے رو پوے نا سمجھے حلالی ماں دا پتر بیٹھی ہاں کئیاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے مولا پاک دے نام تو یقین جانو آباد رہو عثمان بھائی پوری ٹیم صادق بھائی طارق بھائی تھوڑی بڑی مہربان اللہ تیرے بچے دی یاتی کرے ندیم بھائی حاجی صاحب قبلہ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ عتیق آپ سلامت رہیں حال کرامت کہنا ہے تیرا یرا ہاں محمد اختر ماشاءاللہ بہت اچھا چلائی تے کدی کدی وچ اوکھا بھی کیتا ہی کوئی گل نہیں لیکن تو میرا پرانے یار دا سنگی ہے تے میں تینوں کی آکھنا چنگی مندی سجنا کولوں سہبریاں ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں ہو کردے ہوندی اصل پریت جنہاں دی لے او یار حوالے رب دے اتے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جدو بغیر دفت و نات خانہ نو ملان گے ہے جی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے تھوڑی بہت شکریہ میں اپنی بہناں دا اپنی بیٹیاں دا اپنی بچیاں دا انتہائی مشکور ہاں جنہاں نے اپنے ویر نو دعاواں یاد رکھیا سنیا اللہ خوش رکھنے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین دعا فرمائے سو درود و سلام کی ایک دو شعر بھائی محمد عتیق صاحب پیش کریں لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم کہیں ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دست دستہ کرتے ہیں غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی لنگر شریف ہے سارے سنگینا بہ جو ذرا ماشاءاللہ اتنے ادب نال دعا منگلا بھی لنگر بھی بڑا وسیع لنگر بھی بڑا وسیع ہے ماشاءاللہ جی میرے بڑے ماشاءاللہ جی میری دعا ہے تسی پنڈ والے نے بڑے ذوق نہ سنے ہیں ماشاءاللہ تسی اتھوں اٹھ کے جاؤ اپنے گھر قدم رکھو تے اللہ تعالیٰ ہی دی برکت عطا فرمائے اور انہیں کوئی شک بھی کوئی نہیں عظیم بھائی عید قبلہ حاجی صاحب کوئی شک بھی کوئی نہیں قاری صاحب یقین جانو کہ سبحانی صاحب جڑا آیا ہے وہ خالی چاچا جی کدی مڑ کے نہیں جاندہ وہ کیونکہ امام حسن بادشاہ نا حاتم تیدہ منڈا سی ادھی وہ اپنے ابے دے 8 دروازے دا بڑا تڑ تڑ کے ذکر پیا کرے میرا ابا تے ابا چنگا ہوندہ جی ہمیں جیدہ بھی ہوئے ابا چنگا ہوندہ ہے وہ بڑا ذکر پیا کرے نہیں مدینہ پاک تے کسے تھوڑے ورگے سڑے بھوکے عاشق نے جا کے نا امام حسن بادشاہ نو آکھا بابا جی
وہ بڑیاں تڑیاں پہ مارتے تے بڑا چڑھدا پیا میرے ابے دے بڑے دروازے سن تے جڑا ایک واری آندا سی مڑ مڑ آندا سی مڑ مڑ آندا سی مڑ مڑ آندا سی میرے مولا حسن بادشاہ دوڑ کے گئے انج ہاتھ رکھ کے فرمانا او یادی کنے دروازے سن تیرے نام بابے دے آندا جی 8 آپ نے فرمایا جلیا 8 دے ناز کردا پھردا ہے میرے نام محمد دا ایک دروازہ سی جڑا ایک واری لے جاندا ہے او دوبارہ نہیں آندا قیامت تک وڑدا پھردا ہے تے وڑدا رہے گا اے جڑا تسی لنگر دیتا ہے نا سارے نو اے کوئی ساڈا کوئی کمال نہیں لالا جی لیکن بھائی اے اوہی ہے او میرے رسول دا لنگر چلے آندا ہے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بالکل دعا کو اچھی طرح مانگیں ایسے ہاتھ کریں کیونکہ ہم کسی تاجر سے بڑے امیر سے نہیں مانگ رہے ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں جہاں سے ساری دنیا کو محتاجی ہے وہ ملتا ہے دعا جب بھی مانگا کریں اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تم جب وہ خالی لوٹ جائے تو مجھے اس سے یاد اب نمازوں میں بھی دعا مانگا کریں میرے مالک المولا کریم تلاوت کلام الہی تیرے بندے تیرے نبی کے اترن والے قرآن مجید کو سینے میں رکھنے والے قاری محمد حنیف قادری صاحب نے تلاوت فرمائی بھائی نقیب محفل محمد طارق صاحب نے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کیا صادق بھائی نے پڑھا قبلہ قاری صاحب نے مزمل بھائی نے حسان بیٹا نے نوید حاکم بھائی نے عدیق صاحب سمیع اللہ جن دوستوں نے ندیم بھائی جو بھی احباب پڑھا میں میرے سے آنے سے قبل میرا اللہ تو جانتا ہے ان کی محبتیں خلوص اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرما میرے مالک کے ذکر پاک کو پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اشرف مبشر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول فرما جن ہستیوں انعامت علیہم بابا فرید الدین گج شکر آپ جیسی ہستی حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضرت میرا حسین زنجانی شاہ شمس تبریز شاہ رکن عالم بہودی زخریہ میرے مرشد کریم رجپال غریب نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر غلام حسن الحسینی السباقی العثمانی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کے مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے کلمہ کو کوچ کر چکے ہیں اللہ تمام کے درجات بلند فرما بالخصوص تنویر بھائی کے دادا جان دادی جان بزرگان دین کے لیے جنہوں نے میرے جوانوں نے عتیق بھائیہ نے تنویر بھائیہ نے احباب نے ہر سال کی طرح اپنے اس غریب خانے پہ اپنے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے یہ نوجوان شہزادے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر سجاتے ہیں میرے اللہ تو بزرگوں کے درجات بلند فرما کے میرے بچوں کو درجات بلندی عطا فرما اللہ تو ان کو ان کا بہترین اجر عطا فرما اللہ کریم بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما میرے مالک المولا کریم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما میرے مالک نے تنویر بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا فرمائے رحمت عطا کی ہے دعا فرمائے اللہ نبی کے میلاد کا صدقہ میری بیٹی کو پیارا سا بھائی عطا فرما میرے اللہ اس کا نام آپ کو اللہ بیٹا ہی دے گا یہ ٹائم نوٹ کر لیں وقت دیکھ لیں اس کا نام آپ نے حسن رکھا اللہ میرے مصطفیٰ کے حسین کا صدقہ ہاں جی میرے مالک اپنے کریم نبی کے حسن کا صدقہ میں یقین سے بڑھائی نہیں بیان کر رہا اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں 11 ربیع الاول شریف سی 2010 کی بات ہے ایک میں اہل حدیثوں کے دروازوں کے سامنے خطاب کرنے گیا وہاں بابا جی ایک میرے پاس بزرگ تشریف لائے کہتے ہیں مولانا میں اہل حدیث ہوں آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بیٹے کو اللہ اولاد دے دے 20 سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہے دعا کر دیں اللہ اولاد دے میں نبی کا میلاد بناؤں گا یقین سے بابا جی
میری کمال نہیں، وہاں پہ آپ جیسا نیک لوگ بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہوں گے، بچوں کی دعاؤں سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی۔ جب دوسرے سال میں وہاں گیا تو بابا جی نا دو بچے اٹھا کر میری گود میں لے کر آتے، کہتے ہیں حضرت یہ وہ دعا کا ثمر ہے جو میں نے حضور کا میلاد مانا تھا، اس میلاد کے صدقے اللہ نے میرے دو بچوں کو جڑوا بیٹے عطا کر دیے۔ یہ حضور کے میلاد کی کرم، یہ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، وہاں کسی مولوی کا کمال نہیں ہے۔ آپ سبھی مجھ سے اچھے بیٹھے ہیں، آپ سبھی مجھ سے اعلیٰ بیٹھے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ منیر بھائی کو چاند سا بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ندیم بھائی نے دعا کے لکھا ہے بزرگان دین کی والد صاحب کی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے ابا حضور کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی کامل بخش فرمائے۔ اللہ بابا جی کو صحت کاملات سعید جی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صحت ہے۔ رمضان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے بابا جان بیٹھے ہیں، یہ اس کے رسول سے ان کا سینہ منور ہے، بھرا ہوا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ گجرانوالی سے جتنے بھی آپ میری جان جگر، میرے بھائی، آپ میرے مہمان، میرے نبی کے مہمان تھے، آپ سبھی میرے نبی کے مہمان تھے، آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ اچھا درجہ آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ اب تو گجرانوالی شیخو پورے سے نکلنے تو بندہ کا جی کرتے کہ چلو اب بھاگ کے جائے، اتنا اچھا چلو روڈ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اپنے بڑی محبتوں سے نوازا، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ قبلہ استادی مکرم علامہ قاری محمد حنیف صاحب، آپ کے والد گرامی قبلہ کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ جن کو میرے مالک تو نے اتنی اچھی اولاد دی جو حضور کے دین کے خادم ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اہلیان گرایا شریف کو، تمام میرے بزرگوں کے اللہ عمر دراز فرما۔ اللہ میری بیٹیوں کو، میری بچیوں کو میں دعا کیا کرے یا اللہ جن کو تو نے بیٹیوں جیسی رحمتوں سے نوازا ہے، میرے مالک میری بہنوں کے بخت بلند فرما۔ اپنی بیٹی کی دعا کیا کر، اس کو جھڑکا نہ کر، اس کو گالی نہ دیا کر۔ بازار میں جاتے ہو نا تو بچوں کے لیے بڑی چیزیں خریدتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے علیحدہ چیز ہے، بلکہ حضور کا حکم ہے اپنے بیٹوں کے لیے علیحدہ چیز لا، اپنی بیٹی کے لیے علیحدہ لایا کر۔ کیوں کہ یہ پردے سے مہمان ہوتی ہے، اس کا نہیں پتا ایدہ کہ بابل دا ویڑا چمبیاں دا ویڑا ہوندے کدو کٹ جائے، بھین دی قدر کچھ نہیں ہوئی تو پھر مولا حسین تو پوچھی، اگر ویر دی قدر کچھ نہیں ہوئی تو سید زینب نو پوچھی۔ تو سنگیوں اپنی اپنیاں واسطے دعا کریا کرو، اپنی بھیناں لئی دعا کریا کرو۔ کدی اپنی بہن نو جھڑکی نہ، پیو بیٹھے دے کدی دھی نو گالیاں نہ دئی، کدی اودی ماں دے سامنے اپنی دھی نو گالیاں نہ دئی، بڑا دل ٹوٹدا ہی بیٹی دا۔ میرے مالک میری بیٹیاں دے بخت بلند، دعا فرمائے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ایک دعا یہ بھی کر دیں اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کا امن قائم رکھ۔ یہ جو ڈی چوک اسلام آباد میں یہ حادثہ ہوا ہے بڑا دکھ ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آج کچھ لوگ ان کے مرنے پہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نہ یار میاں صاحب فرماتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا۔ وہ بھی ساڑھے ویر سن، ساڑھے پرا سن۔ شخصیت پرستی چھوڑ دے، انصاف سے چلو۔ شخصیت پرستی کدی کامیاب نہیں ہوئی، ہمیشہ باطل مٹ جاندہ ہے، حق ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم نبی دا صدقہ میرے ملک نو سلامتی عطا فرمائے۔ میرے بھائی موویز والے اختر بھائی الکرام سون، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے، مکہ دکھا دے، 5 وقت کے نمازی بنا دے، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما دے، ہماری ماؤں کی خیر فرما، میری بیٹیوں کی خیر فرما، میرے بچوں کی خیر فرما۔ عتیق بھائیا، تنویر بھائیا، آپ کے بزرگان دین سب کو اللہ بلندی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔